بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کن 4 حالتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں حیض کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ حیض میں ہم کون سی عبادات کر سکتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن 4 حالتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں۔ بہت سے موضوعات ایسے ہیں جن کو پبلکلی بتانا یا سکھانا مشکل امر ہے، لیکن وہ مسائل ضروری بھی ہیں اور ضرورت بھی، جو انسان کی ظاہری زندگی ہی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے بھی متعلق ہیں۔ بعض لوگ اس بات کو ناپسند قرار دیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے، کیونکہ انسان اگر اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی بلکہ دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی کہ وہ کتنی اچھی ہیں کہ حیا ان کو دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ اب آتے ہیں غسل کی طرف کہ کن 4 حالتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جوش اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، یعنی کہ سیکشول انٹرکورس کے بعد، اس میں احتلام بھی شامل ہے۔ پھر ہے جماع کے بعد یعنی کہ حالت جنابت کے بعد، اور حیض کے بعد یعنی کہ عورتوں کو جو منتھلی پیریڈز آتے ہیں ان کے بعد، اور پھر نفاس کے بعد یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں، تو نفاس کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرے تو غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی یعنی منی کا نشان دیکھے۔ اس پر انہوں نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، اگر ایسا نہیں تو بتاؤ کہ پھر بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کیسے ہو جاتی ہے؟ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر طری یعنی نشان منی دیکھے تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اگر احتلام کی کیفیت یاد ہو، لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسے صورت میں شک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کرو، اپنی شرمگاہ دھو اور پھر سو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ قرآن و احادیث میں حالت حیض میں جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت سے مجامعت کرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پس ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی کرو، یعنی صحبت نہ کرو۔ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ 1 دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے، تو نصف دینار 2.25 ماشے سونا ہوا، لہٰذا 4.5 ماشے یا 2.25 ماشے سونا اس کی قیمت صدقہ کرے، یعنی کسی مستحق کو دے دے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے۔ جن عورتوں کو لکوریا کی شکایت ہوتی ہے، اس سے ان پر غسل واجب نہیں ہوتا، تاہم اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ وضو کر کے اپنی نمازیں ادا کریں۔ حالت حیض میں عورت ذکر و اذکار اور جو قرآن کا حصہ یاد ہو وہ پڑھ سکتی ہیں، اور حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
قرآن پڑھنے سے جنابت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حالت حمل میں عورت جب اپنا انٹرنل چیک اپ کروانے جاتی ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ شرعی غسل انہی 4 حالتوں پر فرض ہوتا ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں شرعی غسل کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ کھانا پینا چاہتے ہیں تو پھر آپ وضو کر کے کھا پی سکتے ہیں، لیکن نماز فجر سے پہلے آپ پر غسل کرنا واجب ہے۔ اگر آپ دن کے ٹائم صحبت کرتے ہیں تب بھی آپ کو ایک نماز سے دوسری نماز سے پہلے غسل لازمی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔